بچوں، اپنی زبان 7ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب، اس کا ہم آج 5 چیپٹر کمپلیٹ کریں گے۔ 5 چیپٹر ہے ہمارا فلسفی نوکر۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کے سرائے میں آیا۔ سرائے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، مسافر خانہ۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا، اے عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ سو تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، اے میرے مالک، یہ تو نہایت بیہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ نا صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان سے آرام فرمائیں، اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے۔ نوکر کی یہ بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا اور آرام سے سو گیا۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی۔ اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک، نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام سوچ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں کھڑا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تواہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں۔ نوکر نے جواب دیا، اجی ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیں۔ آقا بیچارہ یہ تسلی امجائز بات سن کر پھر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا، اے باخبر، اب کس فکر میں ہے؟ نوکر نے جواب دیا، اے خداوند، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنارہ آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے، اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، اے بے خبر، تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے۔ اچھا، ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت، آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا خبر ہے؟ اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کے پیٹھ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہو جاتی ہے۔ غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے خبری سے سو گیا، اور جب 4 گھڑی سب باقی تھی تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی۔ اس نے نوکر سے آب کے پوچھا، کیوں بھائی، اب کیا خبر ہے؟ نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت، بعض چور بھی بہت دانشمند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ مالک نے بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ چور گھوڑا لے اڑا؟ پھر تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، خداوند نعمت، آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا
چوری ہو جانے کے بعد اس کی ذہن اور خگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر لے جانا ہوگا۔ یہ بحث اثر خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اس بیوقوف نوکر کو بہت سخت سزا سنائی۔ گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ الفاظ معنی کر لیتے ہیں، معنی یاد کیجیے۔ فلسفی عقل مند کو کہتے ہیں، ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا۔ سرائے یعنی مسافر خانہ، فارغ ہونا، فرصت پانا۔ پاسوان، پاسوانی، رکھوالی۔ ستونوں، ستون کی جمع، کھمبا یہ لاٹ۔ سب رات کو کہتے ہیں۔ سنجیدگی، سنجیدگی منطق، رکھ رکھاؤ۔ دانش مند، سمجھدار یا ذہین، ذہن۔ گھوڑے کی کاٹی، گھوڑے کی کاٹی۔ خگیر، گھوڑے کی گدی جو کاٹی کے نیچے پسینہ جذب کرنے اور اس کی پیٹھ نہ چھلنے کی غرض سے رکھی جاتی ہے۔ پہلا سوال ہے، مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا؟ جواب، مالک نے نوکر سے پاؤں پھیلا کر سونے کو کہا۔ مالک نے نوکر سے پاؤں پھیلا کر سونے کو کہا۔ دوسرا سوال، مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کا کیا جواب دیتا تھا؟ کیا جواب دیتا تھا؟ تو جواب، مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیں۔ تیسرا سوال، فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ جواب، فلسفی نوکر سوچ رہا تھا کہ یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا ہے۔ چوتھا سوال، 3 پہر رات سے پہلے مالک کیوں اطمینان سے سو گیا؟ جواب، چونکہ نوکر نے کہا تھا کہ میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں، اس لیے مالک اطمینان سے سو گیا۔ پانچواں سوال، گھوڑا کس طرح چوری ہوا؟ جواب، نوکر کے مطابق ایک چور نے سرنگ لگا کر گھوڑا چوری کیا۔ سوال 6، گھوڑا چوری ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری؟ جواب، گھوڑا چوری ہونے کی خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے اور گھوڑا چوری ہونے کا بے حد افسوس ہوا۔ ساتواں سوال ہے، آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، آقا نے بیوقوف نوکر کو بہت سخت سزا سنائی۔ خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔ جواب، اس کے ساتھ ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہاں خالی جگہ ہے۔ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ تیسرا ہے، اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیں۔ آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ نیچے دیے گئے جملوں کو صحیح ترتیب سے لکھیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ترتیب آگے پیچھے ہے۔ بعض چور بھی دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ غرض کہ مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا۔ اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ تو یہ کیا ہے؟ کوئی ترتیب نہیں ہے، تو اس کے بعد کون سا ڈائلاگ آیا تو وہ ہمیں صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ اس کی صحیح ترتیب یہ ہے، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا۔ دوسری ترتیب، آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ تیسرا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تواہی
سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال و اسباب نہ چرا لے جائیں۔ چوتھا، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا۔ غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا۔ چھٹا ہے غرض چھٹا، بعض چور بھی دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ساتواں، ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو سچ بولنا چاہیے۔ مالک اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ دلیر، کچھ لوگ بہت دلیر ہوتے ہیں۔ نگرانی، ہمیں اپنے سامان کی خود نگرانی کرنی چاہیے۔ آقا کو اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اطمینان، نوکر کی بات سن کر مالک کو اطمینان ہوا۔ غلام کو آزاد کر دینا چاہیے۔ آسمان میں بے شمار ستارے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی آپ کو اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں۔ الفاظ متضاد، اپوزٹ ورڈ: نوکر، مالک، آرام، بے آرام، لمبا، چھوٹا، بیوقوف، عقل مند، شام، صبح، خواب، حقیقت، زمین، آسمان، دلیر، بزدل، فائدہ، نقصان، ناکام، کامیاب۔ واحد سے جمع بنائیں، یعنی سنگولر پلورل۔ اوکے، واحد جمع: گھوڑا، گھوڑے، نوکر، نوکروں، پیسہ، پیسے، آنکھ، آنکھیں، شہر، شہروں، عزیز، اعضاء، طرف، اطراف، اونٹ، اونٹوں۔ Thank you for watching this video. Please share and subscribe my videos.